جنات نے لڑکی کا ریپ کیا۔ ناظرین، دنیا میں لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوقات ہیں، کچھ اچھی ہیں اور کچھ شریر قسم کی ہیں۔ ان مخلوقات میں جو نہ دکھنے والی مخلوق ہے وہ صرف اور صرف جنات ہیں۔ جنات کے ایسے ایسے مشاہدے اور تجربات لوگوں نے کیے ہیں کہ کہانی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ماڈرن دنیا میں اکثر لوگ ان چیزوں کا یقین نہیں کرتے بلکہ ایسی چیزوں کا کھلے عام مذاق بناتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جو بھوت، پریت، جنات اور آتماؤں پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ جب بھی جنات کا ذکر چلتا تو یہ ان کی مذاق بنایا کرتا تھا۔ وہ شخص کراچی کے علاقے ملیر میں رہتا ہے۔ اس شخص کی شناخت چھپانے کے لیے کہانی میں اس کا اصل نام نہیں لیا جا رہا بلکہ فرضی نام احمد بتایا جا رہا۔ احمد کی ایک جوان بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، میاں بیوی اور بچے خوشحال گھرانہ۔ احمد کا اپنا چھوٹا موٹا کاروبار تھا جس کی وجہ سے گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ ایک شام جب احمد اور سارے گھر والے مل کر گھر پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اچانک بجلی چلی گئی۔ بجلی جانا چونکہ معمول کی بات ہے اس لیے سب ویسے ہی باتوں میں مشغول رہے۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں ان کی باتوں کے ساتھ کسی اور انجانے شخص کی آواز آنے لگی۔ گھر والے ابھی اس آواز پر غور کر ہی رہے تھے کہ ایک ساتھ بہت ساری خوفناک آوازیں آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گھر کا سامان ایک ایک کر کے گرنے لگا۔ گھر والے ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا سارا سامان تتر بتر ہو گیا۔ لائٹ آئی تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر سب کے سب خوف کے مارے کانپنے لگے۔ دیواروں پر اتنے بڑے بڑے پنجوں کے نشان اور جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ ابھی گھر والے یہ سب دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک گھر والوں کو کسی قوت نے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا، سوائے ایک لڑکی کے۔ لڑکی گھر میں اکیلی تھی اور باقی سارے گھر والے باہر۔ گھر کا دروازہ کھولنے کی بڑی کوشش کی لیکن سب کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ لڑکی کے ساتھ اندر جنات نے جبرن زنا کیا، لڑکی کا ریپ کیا اور چلے گئے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ جنات روزانہ شام کے بعد گھر آتے اور گھر والوں کو باہر نکالتے اور روزانہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے۔ آپ سوچیں، تصور کریں ایک باپ اور بھائی پر کیا گزرتی ہوگی۔ روزانہ ایک نہ دکھنے والی طاقت زبردستی آ کر ایک لڑکی کا ریپ کر رہی ہے اور گھر والے بے بسی کے مارے بت بنے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں عاملوں اور مولویوں کو دکھایا پر وہ جنات اتنے خطرناک تھے کہ کسی کے قابو نہیں آتے تھے۔ سارے عاملوں نے جنات سے معافی مانگ کر اپنی عافیت اور خیریت چاہی۔ احمد روزانہ چیخ چیخ کر خدا سے دعا کرتا تھا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا تھا۔ اسے اب یقین آ چکا تھا کہ جنات ہوتے ہیں اور اس حد تک خطرناک ہوتے ہیں۔ بالآخر ایک عامل نے ان جنات کا مقابلہ کیا اور بڑی مشکل سے جنات کو گھر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن آج بھی وہ جنات گھر کے باہر روزانہ شام کو ٹہلتے ہیں اور اس لڑکی کا باہر آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لڑکی پر زندگی تنگ ہو گئی ہے اور وہ شام کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتی۔ شروع میں تو وہ بیچاری لڑکی بھی پاگل ہو گئی تھی، پھر عامل کے عمل سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری آتی رہی۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں، نہ ہی یہ مذاق ہے، بلکہ ایک مجبور باپ کی داستان ہے۔ جس طرح وہ اس مجبور باپ نے یہ کہانی مجھے سنائی، یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس بیچارے باپ کو روتا دیکھ کر میرے بھی آنسو چھلک اٹھے۔ آپ لوگ جہاں بھی ہو ان مخلوقات کی موجودگی سے انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے واقعات کسی اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کرنا پڑتا ہے کہ جنات نہ صرف ہوتے ہیں بلکہ وہ اگر چاہیں تو انسان کو بہت حد تک نقصان بھی پہنچا سکتے۔ اگر آپ میں سے کسی نے جنات دیکھے ہوں یا ایسے واقعات سنے ہوں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ مزید سچی اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔